بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدا شباب اہل الجنہ الحسن والحسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، آج محرم کی 10 تاریخ ہے۔ اسلامی تاریخ میں آج کی تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس اہمیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلسل 2 جمعہ سے آپ کے سامنے وہ تمام اسباب اور وجوہات مستقل طور پر رکھے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے آغاز کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ یہی مہینہ ہے، اور ایک قوم کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے اور تاریخ کا انتخاب فرمایا وہ اس مہینے کی 10 تاریخ ہے۔ اور مزید رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے جو روزہ فرض تھا وہ روزہ یہ آج کی تاریخ کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سن 2 ہجری میں جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو پھر محرم کی 10 تاریخ کے روزے کو مستحب قرار دیا گیا۔ جو چاہے رکھ سکتا ہے یا جو چاہے نہ رکھے تو اس پر کوئی داروگیر نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محرم کی 10 تاریخ کا روزے کا اہتمام 1-2 سال نہیں بلکہ آپ کی آخری عمر تک آپ نے روزے کا اہتمام کیا۔ رمضان کی روزوں کی فرضیت سے پہلے فرض کی حیثیت سے، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد آپ نے اس روزے کو ترک نہیں فرمایا بلکہ مسلسل اس کا اہتمام کرتے رہے۔ اور جب آپ کی زندگی کا آخری سال آیا، جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مدینے میں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کروائی کہ یہ کس بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں۔ جب معلوم ہوا کہ فرعون کے ظلم سے نجات ملنے اور دشمن خدا کے غرق ہو جانے اور بنی اسرائیل کو ان کے ظلم سے چھٹکارا ملنے کی خوشی میں
بطور شکرانہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کی تابعداری کرنے میں ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ چونکہ ہمارا بھی روزہ ہے اور ان کا بھی روزہ ہے، یہ دونوں کے اندر مشابہت ہوگی، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک اور روزے کا اضافہ کر لوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نے وفا نہیں کی، جس کی بنیاد پر آپ کو روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن آپ کا ارادہ اور آپ کے دل کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ اگلے سال 2 روزے رکھے۔ اس لیے محدثین، فقہاء، علماء نے متفقہ طور پر لکھا کہ 2 روزے رکھنا مستحب ہے۔ لیکن اس ملک کے اندر چونکہ نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ کوئی مجوسی روزہ رکھنے والے آج نہیں ہیں، اس لیے ان کی مشابہت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی ایک روزے پر بھی اکتفا کرتا ہے تب بھی وہ سنت کو پانے والا سمجھا جائے گا۔ اور اللہ کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی اور جن کو مقدر میں یہ نیکیوں کی، سعادتوں کی بہاریں لوٹنے کا موقع رکھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں روزے کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارنا شروع کیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی یہ عبادت کو قبول فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ تو حیثیت ہے ماہ محرم اور اس کے 10 تاریخ کی، لیکن آپ 2 جمعہ سے مسلسل سن رہے ہیں کہ ہمارے ہاں عرف عام میں 10 محرم کی حیثیت نہ شہر اللہ ہونے کی حیثیت سے ہے، 10 محرم کی حیثیت نہ ہمارے پاس توبہ کی قبولیت کی گھڑی ہونے کی وجہ سے ہے، جی بلکہ ہمارے پاس 10 محرم کی حیثیت ہے تو وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کا کربلا کے میدان میں انتہائی ظالمانہ انداز میں شہادت کے مرحلے سے گزرنے کا واقعہ، جس کی بنیاد پر ہم اس مہینے کو جانتے بھی ہیں اور اس مہینے کی یادوں کو اپنے دل میں بسائے بھی رکھے۔ بزرگوں اور دوستو، کون مسلمان ایسا ہوگا جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خاندان سے محبت نہ ہو؟ ہر ایمان والے کے دل میں آپ کی بھی محبت ہے، آپ کے افراد خاندان کی بھی محبت ہے۔ نبی کے خاندان کو عربی میں کہتے ہیں اہل بیت، جیسے رقعے میں لکھتے ہیں مع محل۔ محل کا کیا لفظ ہے؟ وہ عربی لفظ ہے۔ کبھی آپ نے محل کے کیا معنی غور کیا؟ مع محل لکھتے تو ہے، بس ایک رواج ہے لکھنا، بس لکھ دیتے ہیں، لیکن محل کے کیا معنی نہیں معلوم ہے۔ محل کے معنی گھر والی، گھر والی کے ساتھ۔ اس لیے جو پرانے لوگ ہیں وہ رقعے کو دیکھتے ہیں، اگر لکھا ہے کہ نام کے ساتھ مع محل تو کہتے ہیں صرف میاں اور بیوی دونوں کو دعوت ہے۔ اگر اس میں لکھتے ہیں مع متعلقین تو کہتے ہیں بچوں کو بھی دعوت ہے۔ تو اگر مع محل لکھے تو صرف بیوی کو لے جا سکتے ہیں، بیٹوں کو، اولاد کو نہیں۔ ہمارے پاس تو خالی دعوت بولنا کافی ہے، جی پورے آٹو بھر لے کے پورے کے پورے نکل گئے، نواسی، پوترے، پتاریاں سب۔ ارے ہمارا جانا پہچانا ہے، کون نہ کو بولنے والا ہے۔ یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہے۔ اس پہ لکھا ہے محل تو صرف گھر والی کو لے جائے، اگر لکھا متعلقین تو بچوں کو بھی، پوتے پتاریوں کو، سب کو لے جا سکتے ہیں جب متعلقین لکھے۔ یہ فرق ہے، ہم تو گہرائی میں جاتے نہیں، اس لیے بس لکھنے والے بھی ایسے ہی لکھ دیتے ہیں، جی ان کے ذہن میں بھی یہی ہوتا چلو سب کو دعوت دینا تو مع محل لکھو، جی تو اس واسطے یہ عربی الفاظ کی تحقیق بھی ذہن میں رکھنا۔ گھر والے عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں اہل بیت۔ گھر والوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نمبر پر بیویاں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں، اس کے بعد آپ کی اولاد، بیٹے، اس کے بعد آپ کی بیٹیاں، یہ سب گھر والے کہلاتے ہیں، لیکن اصل گھر والے تو بیوی کہلاتی ہے۔ یہ ہمارا جو ہے کیا کہنا چاہیے
کہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی معلومات تو نہیں رکھتے، بس ایک حضرت حسین کا نام یاد رہ گیا، وہ بھی اس کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کھیل تماشے لگے ہوئے ہیں، اس لیے نام یاد ہے، ورنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے سن رہے ہیں۔ آپ کی 9 بیویاں ہیں، 2 باندیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نواسے تھے، 4 نواسیاں تھیں، آپ کے 4 بیٹیاں ہیں، آپ کے 3 داماد ہیں۔ ذرا ان سے پکڑ کے پوچھئے جو 24 گھنٹے کالر جھٹک رہی، جی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے نام بتا دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 باندیوں کے نام بتا دینا، سرکار کے 6 نواسے تھے، کون سی بیٹی سے کون سے نواسا ہے، بڑی بیٹی کو نواسا ہوا کہ نہیں ہوا، دوسری بیٹی اور تیسری بیٹی صاحب اولاد بنے کہ نہیں بنے۔ حضرت حسن اور حسین تو حضرت فاطمہ سے ہے، کیا حضرت فاطمہ کو 2 ہی نواسے ہوئے یا 3 نواسے تھے؟ ان کی تفصیلات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو شروع سے بٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ سرکار کا بس ایک ہی نواسا ہے اور وہ ہے حسین، اور اس میں ان کے بڑے بھائی بھی تھوڑے بہت ہیں، ان کا نام ہے حسن۔ بس یہ حسن اور حسین دونوں کو یاد رکھا، 6 میں سے 2 کو یاد رکھا، 4 کو بھلا دیا، یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، دعویٰ بھی ہے، اظہار بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بھی نہیں مانو۔ گھر میں کبھی بیوی سے پوچھا کہ تو میرے ساتھ 20 سال سے زندگی گزار رہی ہے، میرے بچوں کی اماں بن گئی، تیرے ہاتھ کا پکا ہوا میں کھاتا ہوں، تیرے دیے ہوئے کپڑے دھوئے ہوئے میں پہنتا ہوں، ذرا تیرے دل کے اندر میرے نبی اور میرے نبی کے خاندان کی کیا تفصیل ہے، ذرا بتانا۔ تجھے تیرے اماں کا نام تو یاد ہے، تیری نانی کا نام یاد ہے، خالاؤں کا نام یاد ہے، بھانجے بھتیجیوں کا نام یاد ہے، میرے نبی کے بیویوں کا نام بھی تو یاد ہے کیا؟ ایک بھی نہیں ملے گی گھر کے اندر۔ 20 سال زندگی گزاری، 10 بچوں کی جی صاحب اماں بن گئی، لیکن پتہ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج کا نام کیا ہے، حالانکہ قرآن نے صاف کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، قیامت تک آنے والے بندو سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ تمہارے حق میں ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں کا درجہ۔ وہ بیٹا کیسا جس کو ماں کا نام معلوم نہ ہو، اس کو کیا حق پہنچتا ہے نواسوں کی بات کرے، اس کو کیا حق پہنچتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے نام الف سے 2 نام آتے ہیں، ام سلمہ حضور کی گھر والی کا نام ہے، ام حبیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کا نام ہے، جیم سے ایک نام آتا ہے، حے سے ایک نام آتا ہے، خے سے ایک نام آتا ہے، جیم سے جویریہ سرکار کی باندی کا نام ہے۔ جی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کا نام آتا ہے حضرت حفصہ، خا سے حضرت خدیجہ کا نام آتا ہے، زال سے حضرت زینب کا نام آتا ہے، صاد سے صفیہ کا نام آتا ہے، میم سے میمونہ کا نام آتا ہے، میم سے ماریہ کا نام آتا ہے، عین سے عائشہ کا نام آتا ہے۔ یہ 11 ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں اور جی صاحب جیسے 2 باندیاں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، ہم کیسے بیٹے ہیں جن کو ماں کا نام تک یاد نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے کہ جی صاحب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، بڑے داماد کا نام عمرو بن العاص ہے، اور دوسرے اور تیسرے داماد کا نام حضرت عثمان غنی ہے، اور چوتھے جی صاحب جو تعداد میں جی صاحب تیسرے نمبر پر ہے لیکن داماد آپ کے یہ چوتھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ کی یہ 4 بیٹیوں سے 4 نواسیاں ہوئی، 6 نواسے ہوئے، 6 میں سے 3 نواسے تنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئے۔ ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، ایک کا نام محسن تھا۔
اگر فاطمہ کی نسبت ہی ہے، جیسے حسن کو یاد رکھا، حسین کو یاد رکھا، تو محسن کو بھی یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی بھلا دیا اور وہ کیٹیگری میں سے نکال دیا، بس دونوں کو یاد رکھا، یا تو حسن کو یا تو حسین کو، اور پھر حضرت حسین کو کربلا کی نسبت سے یاد رکھا، ورنہ تو حضرت حسن کو بھی یاد نہیں رکھتے۔ ظلم ہے ظلم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھے، آپ کے اوپر ایمان کا اعلان تو کرے اور دعویٰ تو کرے، اور آپ کے گھرانوں کا تذکرہ معلوم نہ ہو۔ ہم نے ہمارے گھروں میں فلمی ایکٹروں کی تفصیلات، کرکٹ ایکٹروں کی تفصیلات، جی صاحب اونے بونے لوگوں کی تفصیلات ہم نے جنرل نالج کے عنوان سے جو ہے کھوپڑیوں میں گھسا دیا۔ اگر نہیں معلوم ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تفصیل نہیں معلوم۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں، حضرت حسن بیٹے ہیں، حضرت محسن بیٹے ہیں کس کے؟ اور کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ جوڑے کا نام کیا ہے؟ یہ شوہر کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور بیوی گھر والی کا نام حضرت فاطمہ۔ آپ کو معلوم ہے بیج صحیح رہا پھل صحیح رہتا، بیج صحیح پھل صحیح، بیج خراب پھل خراب۔ آپ اور میری زبانیں پھل کی تعریف کر رہی ہے، پھل کی تعریف دراصل بیج کی تعریف ہے۔ ہم نے بچوں کی تعریف کی، بچوں کی تعریف اصل میں ماں باپ کی تعریف ہے۔ حضرت حسین کے بارے میں ہم کہہ رہے کہ بھائی ہزاروں کا لشکر تھا، تیر و تلوار لے کر تھا، میدان کربلا میں 3 دن کے پیاسے تھے، آنکھوں کے سامنے لاشیں گر رہے تھے، معصوم بچے شہید کیے جا رہے تھے، حضرت حسین ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کے اندر یہ جرأت، ان کے اندر یہ بہادری، ان کے اندر یہ شجاعت، ان کے اندر حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ کہاں سے آیا؟ کیا آسمان سے ڈائریکٹ اترا؟ یہ سب چیزیں اصل میں ماں باپ کے تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم ذرا جائزہ لیں گے، ماں باپ کیسے تھے، اولاد کیسی نکلی۔ آج تو امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ قربانی دینے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، تاکہ نسل درست ہو جائے، اس کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس ایک تکیے کلام ہمارے مول صاحب دعا کر دو ہو جائے گا، بس تم دعا کر دو، ہم 12 خون معاف جو چاہے کرتے رہے، خالی تم دعا کرتے رہو، تسبیح کو خالی یہ کام کرنا، گتےداری تمہارے نام کو چھوڑے، بس ان کی دعا کرو، ان کی دعا کرو، ان کی دعا کرو، انہیں خالی بیٹھنا، خالی دعائیں کرتے رہنا، صدر صاحب کے نام کی دعا، ان کے نام کی دعا، جو بولے فلی تارک رہنا، دعائیں کرتے رہنا، اور انہوں 12 خون معاف جو چاہے کرتے رہتے انہوں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے جہاں اولاد جہاں تھی وہیں سے بلکہ اور بگڑ رہی۔ یہ بات مسلم ہے، ماں باپ صحیح اولاد صحیح۔ ماں باپ کے جو عادات ہوتے ہیں، جو اطوار ہوتے ہیں، جو سوچ ہوتی ہے، جو فکریں ہوتی ہے، جو نیچر ماں باپ کا ہوتا ہے، جو کلچر ماں باپ کا ہوتا ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ بچہ سگریٹ پی رہا تو سمجھ جانا بابا بھی ڈنڈی مارنے والے ہیں، بچہ باٹل اٹھا رہا تو سمجھنا کہیں نہ کہیں ڈنڈی ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی خراب عادتوں کے اندر ملوث ہو گیا۔ یہ نیچر اور کلچر دونوں چیزیں اس کے اندر جو منتقل ہوتی ہیں، یہ سامنے رول ماڈل جو ماں اور باپ کی شکل میں ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں جو نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔
آئیے دیکھیں، تربیت میں ماں باپ میں سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے ماں کا، کیونکہ بچوں کا زیادہ وقت کہاں گزرتا؟ ماں کے پاس۔ باپ بھی ذمہ دار ہے، باپ کا رہنا بھی تربیت کے لیے کافی ہے، لیکن ذمہ داری دونوں کی ہے، لیکن بچے زیادہ وقت گزارتے ہیں کہاں؟ ماں کے پاس۔ اس لیے ماں کے اثرات بچوں پر بہت جلدی پڑتے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہندوستان کے جو اولیاء کے سرخیل ہیں ان کے بارے میں آیا کہ جب وہ بچپنے میں تھے ان کی ماں نے ان کو بسم اللہ کرانے کے لیے جب کسی اللہ والے کے پاس لے گئی اور ان سے کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھا دیجئے، آپ کی زبان سے برکتاً بسم اللہ پڑھ لے گا، میرا بچہ آگے قرآن پڑھ لے گا۔ جب بسم اللہ کرانے بیٹھے، بچے سے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ، تو بچے نے بسم اللہ کے ساتھ 15 پارے پورے پڑھنے لگا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 15 پارے پڑھ کے رک گیا۔ اب یہ جو بزرگ بسم اللہ کرانے بیٹھے یہ تو سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھ گئے، یہ بچہ ہے کیا ہے، میں نے صرف بسم اللہ کہا اور یہ بچہ 15 پارے پڑھ کے رکا۔ آگے کہا کہ آگے پڑھ، تو بچہ کہتا کہ مجھے نہیں معلوم۔ قرآن کھول کے اس کے سامنے رکھا گیا تو قرآن کو پہچانتا نہیں کہ کون سا الف لام میم ہے، کون سا ذالک الکتاب ہے۔ حیران و پریشان ہوئے، بچے کی ماں کو بلا کر پوچھا کہ اماں تم نے ہمارے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا؟ یہ بچہ تو 15 پارے حفظ کیا ہوا ہے اور زبانی پڑھ رہا۔ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ حضرت بات یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو کسی مدرسے میں بھیجا یا کہیں میں نے اس کو پڑھایا، یہ جب پیٹ میں تھا تو میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتی تھی، اور جب اس کا دن مکمل ہو گئے پیٹ کے اندر رہنے کے، میں 15 پارے مسلسل پڑھتی تھی۔ اس 15 پارے پڑھے میں نے، لیکن وہ بچے کے ذہن کے اندر منتقل ہو گئے، وہ ماں پیٹ سے 15 پاروں کا حافظ بن کے نکلا ہے۔ یہ کہیں دنیا میں کسی کارخانے میں نہیں بنا، یہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے گود میں بنا ہے۔ ہم ریموٹ کنٹرول ڈال کے بیٹھے اور خیال کریں میرا بیٹا مفسر بن جائے، میرا بیٹا حافظ بن جائے، میرا بیٹا دائی بن جائے، اور خود 2 ہاتھ سے رشوت کے پیسے بٹورے اور یہ سمجھے کہ میرا بیٹا دین کا دائی بن جائے۔ کیسے ہوگا؟ ماں کے اخلاق، ماں کا نیچر، ماں کا کلچر، ماں کے طریقے، ماں کے اطوار بچوں کے اندر اس وقت سے منتقل ہوتے ہیں جبکہ پیٹ میں امانت منتقل ہو جاتی ہے۔ میں کل سفر میں تھا، ابھی بھی شاید آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن مسلسل سفر کر کے آ رہا ہوں، میں آتے یہاں پہنچ گیا میں، ورنہ میں سفر میں تھا، اس وقت میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن سفر سے آتے میں یہاں آ گیا۔ میں نے مطالعہ کرتے ہوئے کل سے مطالعہ کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں یہ جو بچے آج 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن ہر یزید تو چاہتا تھا کہ حسین کا نام مٹ جائے، حسین تو جو ہے یزید تو چاہتا تھا حسین کا خاندان ختم ہو جائے، یزید تو چاہتا تھا کہ یہ 72 لوگ ختم ہو جائے، ایک بھی ان کا نام لینے والا باقی نہ رہے۔ لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی بچہ بچہ، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، لیکن یزید چاہتا تھا حسین کا نام مٹے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین اور ان کے قافلے اور خاندان والوں کا تذکرہ آج بھی بچے بچے کے دل میں، دماغ میں اور جو زبان کے اوپر ایسا باقی رکھا۔ یزید مٹ گیا لیکن نہ حضرت حسین کا نام مٹا، نہ ان کے خاندان کی محبتیں مٹی، اس واسطے کہ مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میں نے مطالعہ کیا کہ آخر یہ حضرت حسین اور ان کے قافلے والے، یہ حسن ہو کہ حسین ہو، ان کے پیچھے جس ماں نے تربیت کی، ان کی خوبیاں کیا تھی؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبیوں کا کیا تذکرہ، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی وہ فاطمہ کو نہیں بلکہ براہ راست مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا یہ مقام بتایا، ارشاد فرما کہ فاطمہ سیدۃ اہل نساء اہل الجنہ، فرما کہ جنت کی عورتوں کی یہ سردار بنے گی۔ حضرت فاطمہ کے فضائل تو بہت زیادہ، لیکن میں نے غور کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں دو خوبیاں بہت نمایاں طور پر تھیں، لیکن بہت کم لوگوں کو وہ معلوم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ دو خوبیاں یہ سب دب کر رہ گئیں، اور میں یہ اس لیے یہ عنوان اس وقت میں منتخب کیا، آج ضرورت ہے ہمارے بچیوں کی ان خطوط پر تربیت کرے۔ ہمارے گھر کا نظام، ہمارے پاس رہنے والی بچیاں، ہماری گھر کی عورتوں کی تربیت اگر ان خطوط پر، ان حدود پر، ان جسات جو ہے صفات پر ہوگی، ہمارا گھر کا معاشرہ، خاندان کا نظام خود بخود کنٹرول میں آئے گا۔ آج ہر آدمی رو رہا ہے، جو ابھی سفر میں دوران میں ایک صاحب نے جیسا فون کے ذریعے سے بتایا کہ ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد آصف آباد کا واقعہ کہ شادی ہوئی، شادی کے بعد سے اتنے ناز نخرے، مرد سے پیسے کمانے کے واسطے بابا بیٹی کو لے جا کے دواخانے میں شریک کر دیا، بولے کہ 37 لاکھ کا دو اس کے گردے فیل ہو گئے، لیور فیل ہو گیا، تبدیل کرنا پڑتا، پیسوں کی ضرورت ہے جی صاحب، یہ بول کر داماد سے 3 لاکھ روپئے نکال لیے۔ اس کے بعد میں پیسے جب مل گئے تو بیٹی کو دواخانے سے ڈسچارج کرا کے گھر میں لا کے رکھ دیا، نہیں وہ ذرا علاج چل رہا، مل صاحب کا دعاؤں کا علاج چل رہا۔ قوم کیسا پیسہ کھا رہی وہ دیکھو۔ میری باتیں کڑوی ہیں، آج امت کس ڈگر پہ آ گئی، اولاد کو دواخانوں میں شریک کر کے داماد سے پیسے کھا رہے، اور یا مسجد کی صدارت کے واسطے کالر جھٹک رہے، میں صدر بننے والا ہوں۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمرانوں کے جوتے نہیں مارے تو اور کیا مارے گا؟ اب آرڈر پاس ہو گیا، رونا، خون کے آنسو رونا، بیوی کو اگر 3 طلاق کہا، طلاق پڑے گی بھی نہیں، لیکن 3 سال جیل میں رہے گا۔ وہ مزے کر، اب مزے کر۔ اب تک تو یہ بولتے تھے کہ مول صاحب جو ہے بچیوں پہ ظلم ہو رہا، اب ماں باپ نے بیٹیوں کو کمانے کا ذریعہ ایسا بنایا، لیڈروں کو بلایا، ان کو بلا دھوس جمایا، اس کا خرچہ اتنا، اس کا خرچہ اتنا، اس کا خرچہ اتنا، بس کاروبار بنا لیا۔ ویسے پیسے بھی لے رہی، آ کو مسجد میں اذانہ بھی دے رہی، پہلی صف میں اللہ اکبر کو نماز بھی پڑھ رہی، تہجد پڑھ کو تسبیح بھی پڑھ رہی۔ جنت کے پہلے حقدار لوگ ہیں۔ سنو، اس وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر 2 صفات جو بالکل اتنے گہرے تھے، جس عورت کے اندر جب یہ صفات ہوتی ہے، اس گود سے نکلنے والا پھول، اس گود میں پرورش پانے والا بچہ ہزاروں کی تعداد میں بھی وہ گھبرانے والا نہیں ہوگا۔ دیکھو، عورت کا کمال شوہر کی خدمت ہے۔ عورت کا کمال، سو جاؤ مت، ہماری مسجد میں سونا نہیں، ہم جو یہ محنت سے پورا مضمون رکھتے ہیں یہ اس لیے کہ آپ سو جاؤ۔ عورت کا کمال کیا ہے؟ عورت کا کمال، بیوی کا کمال ہے شوہر کی خدمت۔ جو عورت شوہر کی خدمت نہیں کرتی وہ بیوی بولنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کو اٹھا کے دیکھنا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو دیکھنا، میرے پیغمبر کی 4 بیٹیوں کی پوری زندگی، حضرت زینب کی زندگی، حضرت رقیہ کی زندگی، حضرت ام کلثوم کی زندگی، حضرت فاطمہ کی زندگی کھنگال کے دیکھو۔ خود میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے ازواج میں ام سلمہ ہو، ام حبیبہ ہو، خدیجہ ہو، حفصہ ہو، یہ صاحب عائشہ ہو، ماریہ ہو، میمونہ ہو، یہ صاحب زینب ہو، ریحانہ ہو، یہ جتنے نام ہیں ان کی زندگیاں حضرت سودا کو کھنگال کے دیکھنا۔ مشترکہ طور پر جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا کمال اور اس کا امتیاز ہے شوہر کی خدمت۔ آپ کو معلوم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت جب قریب آیا، قریب میں حضرت عائشہ تھی اور حضرت فاطمہ تھی رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ کے مانڈی پر سرکار کا سر تھا اور حضرت فاطمہ وہاں تھی، رو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، کان میں بات چیت ہوئی باوا اور بیٹی کی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رونا بند کر دیا، مسئلہ آیا گیا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بعد میں حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو بلا کر کہا کہ بیٹے، ابا جان جب نزا کی کیفیت میں تھے تم بیٹھ کے رو رہے تھے، سرکار نے آپ کو بلا کر کان میں کچھ بات کی تھی جس کے بعد آپ کا رونا بند ہو گیا تھا، وہ کیا بات تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو رو رہی تھی، ابا جان دنیا سے پردہ فرمانا، اب میں اپنے باپ کو دیکھ نہیں سکتی، باپ کی جدائیگی کے غم میں رو رہی تھی، لیکن ابا جان نے قریب بلا کر کہا میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھ سے سب سے پہلے تو ملاقات کرے گی، یعنی تیرے دن بھی بس گنتی کے رہ گئے ہیں، میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے سب سے پہلے تو ہی آنے والی ہے۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے چلو ابا سے جدائیگی کا وقت تھوڑا ہو گیا، اس لیے میرا رونا بند ہو گیا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھنا، سرکار دنیا سے پردہ فرمائے ربیع الاول میں 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، صرف 6 مہینے۔ جب آپ کا آخری وقت تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شوہر کون ہے؟ حضرت علی۔ حضرت علی سرانے بیٹھ کے رو رہے۔ آج کے مردوں کا تو حال کیا، دواخانے لکھ جاؤ، دواخانے کو لکھ جاؤ، ان کو دوستوں کے ساتھ میٹنگ ہے، ایٹنگ ہے، ان کو جی صاحب پھرنے کا ہے، کر لیا سو بیوی کے ساتھ ٹائم دینے کا خیال نہیں ہے ان کو، باہر معتبری کر رہے لو۔ حق ہے گھر والی کا گھر والی کو وقت دینا۔ حضرت علی رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کہا کہ علی کیوں رو رہے، کیا سوچ کے رو رہے ہو؟ تمہارے تو فضائل اتنے ہیں، سرکار نے تو تم کو جنتی کہا، تم تو حسن حسین کے باپ ہو، تمہارے لیے تو حیدر کرار کا لقب ہے، رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہر زندگی میں ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، آنا جانا۔ آپ جیسا آدمی اگر گھبرا جائے تو کیسا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا جواب دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تو دنیا سے جا رہی ہے، اگر میری آواز عورتوں تک، ماں بہنوں تک جا رہی ہے تو وہ بھی سننا یہ جملے، اور اگر نہیں جا رہی ہے تو آپ کا فرض ہے، یہ امانت ہے، لے جا کر اپنی بیٹیوں کو سنانا کہ فاطمہ کا جملہ کیا تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تو دنیا سے جا رہی ہے، تو جانا طے ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے کسی کا چلنے والا نہیں ہے، لیکن میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں تیری جیسی خدمت کرنے والی بیوی مجھے کہاں نصیب ہو سکتی۔ شوہر کیا بول رہا؟ تیری جیسی خدمت کرنے والی مجھے کہاں نصیب ہو سکتی ہے، یہ میری قسمت تھی کہ تو جیسی خدمت کرنے والی گھر والی مجھے ملی، تو دنیا سے جا رہی ہے، تیری جیسی خدمت کرنے والی، میرا خیال رکھنے والی کہاں ملے گی؟ شوہر سند دے رہا ہے یہ بیوی خدمت کرنے والی تھی، شوہر اقرار کر رہا ہے کہ یہ بیوی میرا خیال کرنے والی تھی۔ حضرت فاطمہ شہزادی ہونے کے باوجود
جنت کے عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود، سرکار نے جگر کا ٹکڑا کہنے کے باوجود، حضرت فاطمہ اپنے شوہر کے گھر میں چکی پیستی تھی، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، کنویں سے پانی لاتی تھی، آپ کے مونڈھوں کے اوپر گٹھے آ گئے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ سب آپ نے یہ حالات دیکھے، حضرت فاطمہ کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کبھی یہ نہیں سوچا میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں، میرے کو گھر میں جھاڑو دینے کی کیا ضرورت ہے، میں چکی کیوں پیسوں، میرے ہاتھ کے اوپر چھالے آ جاتے ہیں، میں پانی کیوں بھروں؟ نہیں، جھاڑو اس لیے دیتی تھی، شوہر کا حق ہے کہ اس کو اچھا گھر پیش کرے، یہ سب اس لیے پانی بھرتی تھی تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے، اس لیے چکی پیستی تھی تاکہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے شوہر کو کھلائے۔ آج غور کرو، ہم نے اپنی بچیوں کو ان خطوط پر تربیت کی۔ ابھی 8 دن پہلے ایک صاحب سنا رہے تھے، شادی ہو گئی، جہنگت واقعہ بول رہا ہوں، آملیٹ ڈالو بولے کہتے کیا طریقہ ہے، آملیٹ ڈالو بولتے کیا؟ ماشاءاللہ، ترم خان کی بیٹی ہے، بھاؤ کیا بول رہی ہے، کیا بول رہی بھاؤ، کیا طریقہ ہے، آملیٹ ڈالو بولتے ہمارے کو، کس کو بولنا ماں، کس کو بولنا؟ تمہارا فرض تھا، بولنے تک انتظار کیوں کیا؟ تو بیوی کہلانے کے لائق ہے، تو گھر میں رکھنے کے لائق ہے، تو تیرے فرائض میں کیا چیز داخل ہے؟ فاطمہ کا کردار دیکھ، زینب کا کردار دیکھ، رقیہ ام کلثوم کا کردار دیکھ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل درست ہو، تو تمہارے اندر یہ کیفیت ہونا، تم اپنے شوہر کی خدمت کر کے دعا لو، تمہاری گود میں نکلنے والی پلنے والی نسلیں لوگوں کے دلوں پر راج کریں گی۔ حضرت حسن، حضرت حسین 14 صدیوں کے بعد آج بھی مسلمانوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی ماں نے شوہر کی خدمت کر کے دعائیں لی تھی۔ بلکہ اب تو حال یہ ہو گیا، ہم لوگ لڑنے جا رہی، بچی سے کپڑے دھلا رہی کہتے، گھر جھاڑو بول رہی کہتے، بستر اٹھاؤ بول رہی کہتے۔ کس چڑیا کا نام ہے مجھے بتاؤ، بیوی کس چڑیا کا نام ہے؟ شوکیس میں رکھے جانے والی چیز کا نام ہے؟ ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر کی عورتیں کیا فاطمہ سے بڑی ہوئی ہیں؟ ہماری گھر کی عورتیں کیا زینب سے بڑی ہوئی ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بڑی ہوئی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شکایت لے کر پہنچی، میاں بیوی میں چخپخ چلے تو زندہ ہے بنے سا، چخپخ چلتے رہنا، مگر وہ دشمنی میں نہیں بدلنا، چٹ پٹ رہے تو زندگی کا مزہ ہے۔ بات کچھ آگے پیچھے ہو گئی، حضرت فاطمہ ابا جان سے شکایت کرتی ہوں بول کے نکل گئے۔ ابا جان عام آدمی تھوڑے ہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ ناراض تو اللہ ناراض۔ سرکار نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ستایا تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا۔ حضرت فاطمہ میری ابا جان سے بولتی ہوں، منہ کھلا کر جا رہی حضرت فاطمہ، پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ، فاطمہ ابا جان کو نہیں بولنا، فاطمہ ابا جان کو نہیں بولنا، فاطمہ ابا جان کو نہیں بولنا۔ سرکار کی نظر پڑی، بیٹی سامنے ہے اور غصے میں ہے، اور شوہر داماد پیچھے ہے جو آہستہ آہستہ کچھ بولتا جا رہا۔ مرد ہی ہوتا، سمجھ گئے کہ کیا ہو گیا۔ جب آ کر حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان، حضرت علی نے، سرکار نے منہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ بیٹی شوہر کی شکایت نہیں کیا کرتی، تم اس شوہر کی شکایت کرتے تو تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اس شوہر کی شکایت کرے تو تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی تربیت کی، خبردار شوہر کی شکایت نہیں کرنا، شوہر کی شکایت کرنے والی وہ بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو کیا دیا؟ سونا دینا ضروری سمجھا،
مہاراجا کا سٹ بنانا ضروری سمجھا. یہ اخلاق کہاں سے ملیں گے عورتوں کو؟ گھروں کا پورا نظام دوزخ بنا ہوا ہے. حضرت فاطمہ کا کمال، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعائیں لی تھی خدمت کر کے حضرت علی شوہر سے، اور اسی لیے حضرت علی سرحا میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. اور حضرت فاطمہ پوچھ رہی ہے کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت فاطمہ کو جواب مل رہا ہے. علی کہتے ہیں فاطمہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ موت کا مرحلہ آ گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں تیری جیسی خدمت کرنے والی جیسا مجھے بیوی کہاں ملے. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے وہ خطوط. خطوط کا مطلب وہ ڈاکیا کے نہیں، خطوط کا مطلب لکیر. یہ ہے وہ جیسا گراؤنڈ جس کے اندر ہم اپنے بچیوں کی تربیت کریں. بتائیں ان کو کہ تمہارا کمال پہننے میں، اوڑھنے میں، معتبری کرنے میں نہیں ہے. تمہارا کمال شوہر خوش ہے، اللہ تم سے راضی ہے. کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ، عورت اذا صلت خمسہا اطاعت بعلہا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا کر دے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، اس کی اطاعت کر کے، اذا نظر، جب شوہر اس کو دیکھے اپنے حلیے سے، اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ سے شوہر کے آنکھ کو جچ جائے، فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے بھی جانا چاہے اس کے لیے اجازت ہے. جنت کے 8 دروازے، جس دروازے سے جانا چاہے اس کے لیے اجازت ہے. تو میں بتا رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں وہ پھول کھلا جو 14 صدیوں سے آج تک مسلمانوں کے دل پہ راج کر رہا ہے. اس کا نام ہر چھوٹا بڑا لیتا ہے. کیوں؟ یہ ایسی ماں کے گود میں پرورش پایا ہوا ہے جس ماں نے اپنے شوہر سے خدمت کی سند حاصل کی تھی. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں ایسے افراد پیدا ہو جو دین کے داعی بنے، استقامت اور صبر ان کی پہچان ہو، ان کے اندر اخلاق فاضلہ ہو اور ان کے اندر حسن اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرے. تو پھر چاہیے کہ عورت کو شوہر کو خدمت کر کے سند حاصل کرے کہ شوہر بولنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ میری خدمت کرے. اسی سے لگا ہوا دوسری خوبی بھی سن لیجئے، دوسری خوبی بھی سن لیجئے. حضرت فاطمہ مرض الوفات میں ہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. تو فاطمہ شوہر کو دیکھ رہی، شوہر کے چہرے کا رنگ بدل رہا، رونے کا جیسا آثار ہے. تو اس موقع پر بھی شوہر سے بات کر لی، کائے کو رو رہے. تو حضرت علی نے بتا دیا، جواب دے دیا. شوہر ایسا نہیں آنکھیں پوچھ لے کے ادھر اپنا کام کرے، شوہر بھی حضرت فاطمہ کو دیکھ رہے تھے. دیکھا کہ حضرت فاطمہ مرض الوفات میں ہے، عجیب بے چینی ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتی، کبھی ادھر کروٹ بدلتی، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتی، کبھی کسی کو تلاش کرتے رہتی ہے. بے چینی بے چینی بے چینی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کیا ہے کو بے چینی، بے قراری، ایسی بے چینی کیا بات ہے؟ کیا جواب دیا؟ کتابیں اٹھا کے دیکھو، سیریل دیکھ کر خوش ہونے والوں، اپنی راتیں اور اپنا دن 24 گھنٹے خدا کی بغاوت میں اپنے اوقات کو لگانے والوں، کبھی نبی کی بیٹیوں کی یہ سیرت بھی پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرو. حضرت علی اپنی بیوی سے بالکل جیسا بیگانے نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بیوی بے چین ہے، کبھی اٹھ رہی ہے، کبھی بیٹھ رہی ہے، کبھی کسی کو تلاش کر رہی ہے، کبھی کروٹ بدل رہی ہے. پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں اتنی بے چین بے قرار ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میرے دل میں ایک بات ہے جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ذرا غور سے سننا. حضرت علی نے فرمایا کہ کہو. فاطمہ تمہاری کون سی ایسی خواہش ہے جو میں پوری نہ کروں، تم بتاؤ تو صحیح. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملے اس وقت میں اپنے شوہر کی خدمت میں رکھے، قیامت تک آنے والی ایک ایک عورت کے لیے سبق ہے. حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی
میرے دل میں ایک بات ہے وہ میں تم سے کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے اگر میرا موت کا مرحلہ آ جائے، میری وفات ہو جائے، تو رات میں جنازہ اٹھانا، دن میں نہیں۔ کب اٹھاؤ؟ رات میں اٹھاؤ، دن میں نہیں۔ حضرت علی پریشان ہو گئے کہ فاطمہ ایسی کیسی دل میں یہ بات ہے تمہاری؟ ارے تم تو نبی کے جگر گوشہ ہو۔ دنیا میں بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں ان کی نماز پڑھنے والوں کی اس میت کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تم تو اس خاندان سے تعلق رکھتی ہو، دنیا جہاں سے لوگ تمہارا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے اور یہ تمہاری برکت سے ان کی بخشش کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اگر تم رات میں دفن ہونا چاہتی ہو تو آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے بعد جو جملہ کہا، حضرت فاطمہ نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا یا تو میرے جسم کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا۔ مصطفیٰ سرکار ابا ہے، مرتضیٰ حضرت علی کا نام ہے۔ کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میرا موٹا پن، میرا دبلا پن، میرا گڈا پن، میرا لمبا پن، یہ میرے جسم کو یا تو مصطفیٰ کی نظروں نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے، کسی غیر مرد نے میرے جسم کو نہیں دیکھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں میں مر جاؤں گی تو اس کے بعد میں میرا جسم، میرا لاشا لوگوں کی نظروں میں آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ موٹی تھی، دبلی تھی، اس لیے میں سوچ کر گھبرا رہی ہوں اور کہتی ہوں کہ علی میری موت کے بعد میں رات میں جنازہ اٹھا۔ کیا اس حیا کی کوئی انتہا ہے؟ اس حیا کی کوئی انتہا ہے؟ ذرا جائزہ لو اپنے گھروں کا، دھڑا دھڑ، جہاں بھیجنا وہاں بھی، جہاں نہیں بھیجنا وہاں بھی دھڑا دھڑ اپنی گھر کی عورتوں کو نکالو۔ یہ کربلا میں جو جا رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حیا ہے؟ یہ میلوں میں جو بھیج رہے ہو یہ حیا ہے؟ یہ ٹیکریوں میں جو جا رہے ہیں یہ حیا ہے؟ سوچو ذرا، حسین کا نام، حسین کا راج 14 صدیوں کے بعد آج بھی اس لیے نہیں ہے کہ حضرت حسین کو صرف نسبت ہے، بلکہ اس ماں کی گود میں پلا ہوا جسا یہ پھول ہے، جس ماں کی سوچ، جس ماں کی فکر، جس ماں کا نیچر، جس ماں کا کلچر یہ تھا کہ میرے جسم پر غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ آج ہماری اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو ان خطوط پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ہماری نسل باقی رہے اور ہماری نسلوں کے اندر حساب دین و ایمان کی پھوار چلتی رہے تو اس کے لیے ماں کا انتخاب ایسا کرو جن کے اندر حیا ہو، جن کے اندر گھرداری، شوہرداری کا مزاج ہو۔ پھر جب یہ ہے جوڑا حضرت علی کا، حضرت فاطمہ کا، اس جوڑے کی تربیت میں جو بچے پلے اور بڑے، اللہ اکبر، وقت نہیں ہے، پر صرف حضرت حسین کیسے بن کے نکلے۔ دیکھو سانچہ اگر صحیح رہا تو نکلنے والا مٹیریل بھی صحیح رہتا ہے۔ سانچے کو ڈپا پڑ گیا تو نکلنے والا مٹیریل بھی ویسے نکلتا ہے۔ یہ سانچہ کھرا تھا، یہ سانچہ کھرا تھا، اس سانچے سے نکلنے والا پھول بھی ایک دم کھرا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے شجاعت، بہادری، صبر، استقامت، مصیبتوں سے لڑنا، دشمنوں سے نہیں ڈرنا، یہ سب چیزیں آپ برابر سن رہے ہیں، لیکن آج سنو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر 3 خوبیاں نمایاں طور پر تھی۔ کتنی تھی؟ 3۔ پہلی یہ تھی کہ حضرت حسین کا دل صاف تھا، کینہ نہیں۔ ہمارے تہجداں ماشاءاللہ، ہمارا تقوی، ہمارے جھبے، ہمارے امامے، یہ سب کینوں سے لگتے ہوئے کینے۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔
اور حسین راج کر رہا ہے، دل صاف رکھ۔ اتنا دل صاف تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ بڑے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت، ارے حضرت تو بھی بولو کم سے کم، حسن کیا دودھ والا ہے؟ یہی تو ادب ہے نا۔ ادب کس کا نام ہے؟ ادب کس کا نام ہے؟ ادب اسی کا تو نام ہے۔ بڑوں کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ نبی کے خاندان سے بڑھ کے کیا عزت ہے جی؟ ہماری عزت تو ان کی جوتیوں کی وجہ سے ہے۔ حضرت حسن بڑے بھائی، دو بھائیوں میں ذرا چکپا ہو گئی۔ میں نے ابھی کہا حضرت تھانوی مثال دیا کرتے تھے نور اللہ مرقدہ، دو برتن قریب ہے تو آواز ہوتی ہے، دو گلاسوں کو پکڑو، دو چمچوں کو پکڑو، دو رکابیوں کو پکڑو، آواز ہوتی۔ آواز ہونا اچھی علامت ہے۔ دو بھائیوں میں ذرا چکپک ہو گئی، حضرت حسن میں، حضرت حسین میں۔ ایک دن دونوں باتیں نہیں کر لیے، دوسرا دن ہو گیا دونوں بات نہیں کر لیے۔ اور حدیث میں کیا ہے معلوم ہے؟ حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے سلام کلام روکنا نہیں۔ جو روکے گا وہ ایمان والا نہیں۔ جھبا پہن لے، امامے باندھ لے، 10,000 کی تسبیح لے لے، تہجد پڑھ لے، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ لے، سرکار فرما رہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہاں تو خالہ سے 1 سال سے بات نہیں ہے، یا چچی سے بات نہیں ہے، یا سگی بھاوجوں سے بات نہیں ہے، اور تو اور بابا کو سلام کرنے تیار نہیں ہے۔ مسجد کی صدارت چل رہی ہے، امام کی حاضریاں گن رہی، ان کی حاضری کا کیا حال ہے دیکھو۔ بابا کو سلام نہیں کرے، 1 سال گزر گیا، امام کی حاضری لے رہا، فجر میں آیا، 15 دن سے آ رہا، ظہر میں آ رہا، تیری حاضری دیکھ، تو تیری حاضری میں ایمان کی فہرست سے نکل گیا۔ سرکار نے فرمایا 3 دن سے زیادہ قطع کلام نہیں ہونا۔ کو کتنے دن گزر گئے؟ 1 دن گزر گیا، دونوں بات چیت نہیں کر لیے، دوسرا دن گزر گیا، دونوں بات چیت نہیں کر لیے، لیکن دل اتنا صاف تھا نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انہوں نے خط لکھا بڑے بھائی کو، بڑے بھائی بڑے بھائی سے، بڑے بھائی بڑے بھائی سے، بڑا ہی ہوتا چاہے کیسا بھی ہو۔ خط لکھا، خط میں یہ لکھا کہ ہم 2 دن سے آپس میں بات چیت نہیں کر رہے ہیں، اور نانا جان نے فرمایا، نانا جان کون؟ سرکار، نانا جان نے فرمایا جو آدمی معافی کرنے میں پہل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کو ثواب زیادہ ہے۔ اس کو حضور نے فرمایا جنت کے بیچوں بیچ میں محل دلانے کا میں ذمہ دار، سرکار فرما۔ 2 دن سے بات چیت نہیں ہوئی، اور نانا جان نے فرمایا جو بات چیت کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا پیارا ہوگا، جنت میں اس کو درمیان میں محل ملے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ بڑے ہیں، میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں بات کروں گا تو مجھے فضیلت مل جائے گی، آپ بڑے ہوتے ہوئے محروم ہو جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ نعمت حاصل کریں۔ خط لکھ کر حضرت حسن بڑے بھائی کے پاس بھیجا۔ کتاب اٹھا کے دیکھو البدایہ والنہایہ، جب یہ خط حضرت حسن کے پاس پہنچا، خط پڑھتے ہی اتنی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے حضرت حسن آ کر حضرت حسین کو گلے لگا لیا اور کہا کہ بھائی جی صاحب، میں گلے شکوے معاف کرتا ہوں، تم نے کتنا بڑا دل کر دیا۔ یہ ہے دل کی صفائی۔ وظیفے پڑھنا آسان ہے، امامے باندھنا بہت آسان ہے، جبے قبے پہن لینا بہت آسان ہے، دینداری کا ڈھونگ نچانا آسان ہے، دل صاف کرنا یہ اصل کمال ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ وَسَقَالَةِ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دل کے میل کو کاٹ چھاٹ کرنے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سگے بھائیاں، ادھر ایک منڈا ادھر ایک منڈا،
ادھر ایک منڈا ادھر ایک منڈا، سچے بہنا ادھر منڈا ادھر منڈا، زندگی گزارا ماشاءاللہ۔ سید خاندان سے ہے، پٹھان خاندان سے ہے، شیخاں ہیں، فلاں ہیں، چنا ہے، یہ سب تیرے کفن کے ساتھ یہیں رہ جائیں گے، تیری شیخی، تیری پٹھانی، تیری نصاب سیدی، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ صاف دل، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو صاف دل لے کر آتا ہے، اللہ فرمانے آ جاؤ میں ایسے ہی دل کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت حسین ہے، دل صاف تھا، 14 صدیاں گزر گئیں، آج بھی حسین ہر ایک کے دل پہ راج کر رہا ہے، چونکہ ان کا دل صاف، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آج بھی رچی بچی ہے۔ دوسری خوبی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ تھی، اکڑ نہیں تھی۔ آس اللہ، کیا اکڑ؟ کچھ نہیں آیا تو اکڑ ہے، کچھ آ جاتا تو کیا ہوتا؟ اتنی اکڑ، پیسے کی اکڑ، عہدے کی اکڑ، خاندانی اکڑ، جیسا جو ہے اندر سے اکڑ اتنی ہے، کسی کو خاطر میں لانے تیار نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھو، خالی چونگے کہاں ہیں، اب مکن جا چونگے دا نہیں لا، چونگے بنا کے کھا، روٹے کھا، خالی کھانے کے واسطے نہیں ہے، نبی کے نواسے، نبی کا خاندان پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دوزخ بھرنے کے لیے تو دنیا بھر کی چیزیں ہیں، نبی کی نسبت تو ایمان بنانے کے واسطے ہے۔ حضرت حسین کا دل کبر سے، غرور سے، انا سے، گھمنڈ سے، میں پلے سے خالی تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، چند فقراء جو غریب قسم کے لوگ تھے وہ آپس میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت حسین کو دیکھے سرکار کے نواسے جا رہے ہیں، سلام کیا، کہا کہ حضرت دسترخوان پہ تشریف لائیے نا، آپ اگر ہمارے دسترخوان پہ بڑھ گئے ہماری زینت بڑھ جائے گی، ہمارا مقدر ہے کہ آپ جیسا آدمی ہمارے دسترخوان پہ بڑھ جائے۔ حضرت حسین اتنا صاف دل اور اتنی اکڑ سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والے تھے، فوراً اتر گئے، حضرت حسین ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کیا کہا معلوم ہے؟ بھائی میں نے تو تمہاری دعوت قبول کر لی، تم بھی میری دعوت قبول کرنا، میرے گھر کو آ جانا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے بھی ہاتھ دھلا دوں۔ کہاں ہے؟ ہاں کھلا لے، معتبری کھلایا، کھلایا، کون کھلاؤ بولے اس کو؟ دنیا کو بتا نہیں کھلایا ہوں گا، دیا تو دیا ہوں گا۔ ارے کبر کس چڑیا کا نام ہے؟ سن، جس دل میں غرور، انا، تکبر میں پلا ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں بولتا میرے گھر کو بھی آ جاؤ نا، نہیں۔ جس کے اندر تواضع کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر حلم و بردباری رگو ریشے میں پیوست ہوتی ہے، وہ بولتا ہے میرے گھر کو بھی آؤ، میں بھی تمہارے ہاتھ دھلا دوں۔ آج تو ختمش ہو گیا، بلکہ دفن ہو گیا میری زبان میں۔ اتارے کے کھانے کھلانے کے واسطے رشتہ داریاں ہیں، چہلم کا کھانا کھانے آؤ، چھلے کے کھانے کھانے آؤ، منت کا کھانا کھانے آؤ، بول لیے تھے وہ کھانے آؤ، خالی رشتہ داریاں اتارے کے کھانے کھانے کے واسطے۔ اچھا پکے دن کبھی ایک آدمی یاد نہیں آتا، رشتہ داریاں اتارے کھانے کھانے کے واسطے ہے، اس واسطے وہ کھانوں میں محبت بھی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ایک رکابی میں کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ کیسا بڑھتی ہے؟ اس کا دانہ ادھر گیا، اس کا دانہ ادھر گیا، اس سے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج دسترخوان بچھا کو 6 قسم کے رکھ کے کھلا رہے، محبت بڑھ رہی، ہاتھا بھی نہیں پوٹ لیتا، جیسا وہ ٹیشو پیپر کو جیسا پھینکتا نا، اس کی دعوت کو ایسے پھینک پہ جاتا، کھلا اس کی صورت کو، کیا کھلا، چلے گئی تیری دعوت معتبری کی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے اندر نیت میں کھوٹ ہے، محبت نہیں ہے۔ معتبری کو سب کو بلا رہے، ہزاروں لوگوں کو، ایک بھی دعا دیکھو جانے والا نہیں ہے، اپنا نہ پرایا، سب تھو بول کے جائے۔ جہاں کھڑے کو تھا دعوت کرنے سے پہلے وہیں کھڑے پہلے اتارے کے کھانے کھلائیں گے تو محبت کیسا آئیں گی رے؟ کھانا کھلانے کا طریقہ تو میرے نبی سے سیکھ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے. حضرت عائشہ چولہے پر ہانڈی چڑھا کر سالن پکا رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے, آج چولہے کے اوپر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے؟ کہ اللہ کے رسول گوشت ہدیے میں آیا تھا, میں شوربہ بنا رہی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شوربہ بنا رہی ہو. ایک کٹورا پانی لیا اور جی صاحب ہانڈی کا ڈھکن ہٹا کر اس میں ڈال دیا. حضرت عائشہ نے کہا کہ پانی زیادہ ہو جائے گا. کہا کہ نہیں رہنے دو بس, اور کہا کہ جب پک جائے تو اطلاع کر دینا. جب سالن پک گیا تو حضرت عائشہ نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, سالن پک کے تیار ہو گیا. حضور نے فرمایا لاؤ وہ کٹورا ہمارے کو واپس کرو, جتنا پانی ہم نے ڈالا تھا وہ شوربہ ہمارا واپس کرو. کٹورے میں شوربہ لیا, باندی کو بلا کر کہا فلاں غریب کے گھر کو دے کے آنا. کون سے چھلے کا تھا یہ, کون سی چھٹی کا تھا یہ, کون سے اتارے کا تھا, یا اتارے کے کھانے کھلا کے معتبری کر رہی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا تھا کہ تم اپنے روز کے کھانے میں شریک کرو, محبت بڑھے گی. سگا بھائی آئے تو کھانے کو کودنے تیار نہیں. کھانے کو یہ کیا پوچھتی, بابا کو بولتی تم دیوان خانے میں بیٹھو کون تو بات تک کیا ہے کہ بول کو بابا کو دیوان خانے میں بیچ کو کھا رہا. بے شرم, جس باپ کی کمائی سے پلا بڑا اس باپ کو اپنے دسترخوان پر بٹھانے تیار نہیں ہے. اور مسجد کی صدارت کرنے کا واسطے میں صدر بنوں گا. شرم سے مرنا. حسین اسی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر 1400 سال کے بعد بھی راج کر رہا ہے, تو ان عادات و اطوار کی وجہ سے. یہ نیچر حسینی کردار یہ ہے. حسینی کردار روٹی اور چنگے کھانا نہیں ہے. حسینی کردار یہ ہے دل کینے سے صاف ہو, غرور انا تکبر میں بنے سے خالی ہو. یہ حضرت حسین کا کردار اور نیچر ہے. اور تیسری اور آخری چیز یہ آپ کو نظر آ رہا کہ ہم یہاں بول رہے ہیں میں نے 12 گھنٹے مطالعہ کیا آج کی جمعہ کے واسطے. اور تم کو کیا معلوم ہے, تم تو سمجھو صاحب گھڑی گھڑی یہاں آنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے وہ ہمارے کو معلوم ہے. رات میں 12:30 بجے تک پروگرام میں تھا, صبح سے سفر کر رہا ہوں میں, اس کے باوجود تیاری کیا, میں نے مطالعہ کیا. جیسا آنکھ بھی بند کری تو سوچتا رہا کہ میں آج جمعہ میں کیا مضمون رکھوں. پہلی خوبی کیا تھی حضرت حسین کی, کینے سے دل صاف تھا. آپ دل اٹے پڑے ہیں گندگی میں. دوسرا انا نہیں تھی, کبر نہیں تھا, میں پنا نہیں تھا. تیسری اور آخری صفت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندر جو صفت تھی وہ یہ تھی سخاوت, دوسروں کو دینا, بن مٹھی مدد کرنا. ہم دینے سے پہلے پیپر میں واٹس ایپ پہ آیا تو خوش ہو جاؤ, مل صاحب مائک میں بولے دیے, بلکہ بولے ہاں بس ختم. اور وہاں حال کیا تھا, بن مٹھی دے. کس کے واسطے دے رہا, اللہ کے واسطے دے رہا. وہ خدا تو دیکھ رہا, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ بصیر ہے, وہ جاننے والا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, دلوں کے اندر آنے والے وسوسوں تک کی خبر رکھتا ہے. علیم بذات الصدور ہے, اس کی رضا کے لیے دیا تو وہ جانتا ہے. اور حضرت حسین کی زندگی اٹھا کے دیکھنا, اب میں کیا کروں, مضمون لمبا ہو جائے گا. حضرت حسین صرف سرکار جب دنیا سے پردہ کر رہے تھے 7 سال کی عمر تھی. کتنے سال کی؟ اور کربلا کا واقعہ پیش آیا 61 ہجری کے اندر. اس وقت میں آپ کی عمر تھی 57 سال سے زیادہ. یہ پوری 57 سال کی زندگی کہاں ہے, کہاں ہے یہ زندگی؟ ابو بکر کی خلافت کی زندگی میں حضرت حسین موجود, حضرت عمر کی 10 سالہ خلافت میں حضرت حسین موجود, حضرت عثمان کی 12 سال کی خلافت میں موجود, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں موجود, حضرت امیر معاویہ کی جیسا خلافت میں موجود, حضرت حسن کی خلافت. یہ پورا 50-57 سال کا دور کہاں گیا؟ ان کی ہسٹری خالی ایسی ہے, خالی کھانے پکانے کے واسطے, 5ویں کی 7ویں کی عید کرنے کے لیے. یہ ہے وہ 50 سالہ زندگی کا نچوڑ. آپ کا دل صاف, کبر سے بالکل پاک. اور تیسرے مدد کرنا, بن مٹھی لوگوں کی مدد کرنا, وہ کمال کا تھا. اللہ اکبر. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. ایک مرتبہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, نبی کے گھر والوں کی نماز
کیا کہنے. اللہ ہم کو بھی اس کا عشیر نصیب کرے. ایک رکعت بھی اگر اس توجہ سے مل جائے تو وہ ہمارے لیے یہ سب ذخیرے آخرت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے گھر کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نفل نماز پڑھ رہے تھے. ایک آدمی، منگنے والا آدمی، گلی گلی مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتا ہوا حضرت حسین کے دروازے پر پہنچا، اور پہنچ کر دروازے پر آواز لگا کے کہا، اے نبی کے گھر والوں، کبھی تمہارے در سے خالی نہیں گیا، آج میری مدد کر دینا. گھر میں کون ہے؟ اتنا ہلو بول رہے ہیں. حضرت حسین ہے. کون ہے؟ کربلا میں نام لیے تو نام لیے جیسا نہیں ہے وہاں، ہسا 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 سا بولے تو اصل تو عزت یہاں لینا ہے. کون ہے گھر میں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ. کیا کر رہے ہیں؟ نماز تو نبی سے سیکھی تھی حضرت حسین نے، وضو کا طریقہ نبی نے سکھایا تھا. وطر میں پڑھی جانے والی خنوت، دروازہ لگا کے پوچھو جتنے مصلیہ اندر بیٹھے نا، دعا خنوت سنانا تو دروازہ کھولتے بولو، پھر دیکھنا کتوں کے وضو باقی رہتے کتوں کے نہیں رہتے. اللہم انا نستعینک کا وطر میں جو پڑھتے نا، ربنا اتنا سے چلتا نا ملسا، تو بغیر کھٹے سے بھی چلتا، وہاں چلا تھا. وہ کوالٹی بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا چلتا ملسا. دعائے خنوت سرکار سے سیکھا. کب سیکھا معلوم ہے؟ بستر میں سونے کے لیے جب جاتے تو سرکار حضرت فاطمہ کے پاس آتے، بچے سو رہے کیا؟ تو وہ تو سونے میں لے کے گود میں بٹھا لے کے ان کو تھپکی دیتے ہوئے دے صاحب ان کو وطر یاد جو ہے دعائے خنوت یاد کروائے. صبح شام پڑھنے والی بسم اللہ الذی لا یضر کی دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق والی دعا سکھائی. حضرت حسین کہتے ہیں میں نے نانا سے سکھائی. نانا سے جس نے وضو نانا سے سیکھا ہو، دعائے خنوت نانا سے سیکھو، اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ نماز پڑھ رہے تھے، دروازے پر آواز ہوئی، اے نبی کے گھر والوں، تمہارے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گئے، آج ہماری مدد کر دینا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی نماز کو مکمل کیا. نماز کو مکمل کر کے ان کا جو خادم تھا اس کو زور سے آواز دی، کہا کہ ذرا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ ہر مہینہ 50,000 درہم آپ کی آمدنی تھی. اسی وقت میں بتائیں گے کیا کیا وقت بتاؤ. مہینہ ان کا انکم کتنا تھا؟ 50,000 درہم. کوئی للو پنجو نہیں تھے. ہاں تو گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ حضرت گھر میں تو کچھ نہیں ہے، صرف سنو آپ کے خاندان والوں کو دینے کے پیسے رکھے. سمجھ میں آیا اس کو بھی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھنا یہ ہے اپنی کمائی میں اپنا جہاں حق ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ہے. سب بل چھلے اڑانا نہیں ہے. آج بریانی پکایا، کل تہاری بنا، کل حریص بنا، کھا لو کب ختم. ہماری کمائی میں ان کا بھی حق ہے. میرے والد صاحب کو دیکھا میں نے زندگی میں، اللہ جو ہے مغفرت فرمائے. ہماری دادی جب تک زندہ تھی 5 روپے، وہ زمانے میں 5 روپے پڑی میں بن کے رکھتے تھے. یہ امی جان کے پیسے، ماں کا حق ہے جی. وہ زمانے کے 5 روپے آج کے 500 روپے سے زیادہ کی قیمت رکھتے تھے. 5 روپے رکھتے تھے، امی جان کو بلا کے دیتے تھے کہ تمہاری ساس کی رقم ہے، ساس کی رقم. امی جان کو دیتے تھے. معلوم ہو بہو کو بھی احساس ہو کہ ساس کا بھی حق ہوتا. چوری چھپی نہیں، ورنہ تو عورتوں میں یہی تو دماغ ہے، پورا کما رہی، بہنا کو ڈال رہی، اماں کو ڈال رہی، ہمارے کو نہیں ڈال رہی. ارے عقل سے پیدل تیرے مرد کی کمائی میں تیرا حق نہیں ہے. تیری مرد کی کمائی میں اس کی ماں کا، اس کے باپ کا، اس کے بہنوں کا بھی حق ہے. پوری کمائی تیرے کو دینا کوئی لکھاوا نہیں ہے. تیری ضرورت پوری کرنا ذمہ داری ہے، بس ختم. اسی ظہیر آباد کا 20 سال کا رشتہ محض اس وجہ سے ٹوٹ گیا کہ لوگ بہنوں کو بھر رہے. تو حضرت حسین کو کیا جواب ملا؟ دوسرے پیسے تو نہیں ہے، وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں 200 درہم جو اپنے افراد خاندان کو دینے کے. کیا جواب دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرما، ان سے زیادہ ضرورت مند آدمی باہر کھڑے کے ہیں، ان کو بعد میں بھی دے سکتے، وہ لے کیا.
ایک دو نہیں تھے، 200 درہم تھے، 200 درہم 20,000 سے زائد کی رقم تھی، لے کے آئے۔ آنے کے بعد وہ سائل کو دیا اور اس کے بعد کہا کہ فی الوقت میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے، ان پھر کبھی آئے تو میں تمہاری مدد کروں گا، یہ قبول کر لے کے جائیے۔ یہ سخاوت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کی وجہ سے 14 صدیاں گزر گئیں، آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں حضرت حسین۔ کسی کو نہیں معلوم حضرت حسین کا سر کہاں ہے، حضرت حسین کا دھڑ کہاں ہے، کسی کو نہیں معلوم، لیکن آج بھی ایک ایک ایمان والے کے دل میں جو بھی نبی کا غلام ہے اس کے دل کے اندر حضرت حسین ہے۔ کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، زیور کی وجہ سے نہیں ہے، مال و اسباب کی وجہ سے نہیں ہے، کیریکٹر کی بنیاد پر۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے، وہ حسینی کردار، وہ خطوط، ہماری بچیوں کی تربیت، ہمارے اپنے بچوں کی تربیت۔ میں کیا کیا بتاؤں، کیسے کیسے حالات سے اس وقت ماں باپ گزر رہے ہیں۔ بچہ ماں باپ کو رکھنے تیار نہیں، ماں باپ بچے کو دیکھنے تیار نہیں۔ کائے کی زندگی ہے جی، یہ کائے کی زندگی آخر یہ؟ ہم کس جو خاندان کے فالوور ہیں، کس نبی کے خاندان کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی کو درست کرنے والے ہیں؟ کیسا کلچر نبی کے خاندان والوں نے دیا اور ہم کیسی زندگی گزاریں؟ کیا ایسے ہی شفاعت مل جائے گی سرکار کی خالی چونگے بنانے کے کھانے سے؟ ٹھیلے علاقے جی صاحب اس کے اندر جو ہے شربت بانٹ دینے سے کیا جنت مل جائے گی؟ یہ ہے اصل کام۔ ٹھیلیاں تقسیم کرنا تو آسان ہے، یہ اپنے اندر سے کینہ نکالنا بہت مشکل ہے، بن مٹھی مدد کرنا مشکل ہے۔ تم 1000 گھڑے شربت بانٹو، لیکن اپنے خاندان کو اگر تم نے نہیں دیا، یہ گھڑے پینے والے تو ثواب ملے گا، لیکن یہ لوگ گلہ پکڑ لیں گے کل کے دن۔ میرے نبی نے فرمایا میں پل صراط کے پاس کھڑا رہوں گا اور لوگ گزرتے رہیں گے، اس وقت میں جو پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، جس نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی، اس کا پیر پکڑ لے گا پل صراط اور اس کو دوزخ میں گرا دے گا۔ رشتہ داری کوئی معمولی چیز ہے؟ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، چونکہ آج چھٹی ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت، باوجود تم سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ بھائی اس وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوصاف اور صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگیاں تیری نافرمانی میں، تیرے حبیب کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ اے اللہ ہمارے اندر اخلاق بالکل گرے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کے اخلاق حسنہ کو درست فرما دیجئے، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ آخرت کی فکر پیدا فرما دیجئے۔ حضرت حسین کے جو اوصاف ثلاثہ ہے، اے اللہ دل کو کینے سے پاک رکھنا، جسم عجب اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، سخاوت کی عادت اپنے اندر ڈالنا۔ اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں میں اے اللہ یہ اوصاف ثلاثہ کو منتقل فرما دیجئے۔ اللہ ان خطوط پر اپنے آپ کو چلانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تمام شہداء کربلا کی شہادت کے بدلے میں اے اللہ اس ملک میں امن و امان کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ تیرے حبیب کی امت پر ایسا مصیبت کا وقت آ پڑا ہے کہ اب یہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل بھی نہیں کر سکتے، ان کے دائرے تنگ ہوتے چلے جا رہے۔ اے اللہ یہ ہماری اعمال بد کا اے اللہ اثر ہے اور ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ اے مولا ہم توبہ کرتے ہیں، تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے در میں بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے حبیب کی اس امت کی قسم و کرسی کی حالت پر رحم فرما دیجئے، اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے، اس کے تانے بانوں کو اے اللہ بکھرنے سے بچا لیجئے۔ یہاں اسلامی تشخص کے ساتھ اے اللہ تیرے کلمے کے ساتھ، تیرے حبیب کی محبت کے ساتھ اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ خرافات سے، رسومات سے، بدعات سے اے اللہ غلط کاموں سے ہماری نسلوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔